اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ ہے حدیث نمبر 24 باب نمبر 16. باب الحیاء من الایمان. الحیاء من الایمان. ہذا باب، یہ باب ہے الحیاء، حیا کے بارے میں کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے. حیا انشاءاللہ باب کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدثنا، ہم سے بیان کیا عبداللہ بن یوسف، عبداللہ بن یوسف نے قال، انہوں نے کہا اخبرنا مالک بن انس، ہمیں مالک ابن انس نے روایت کی، ہمیں مالک ابن انس نے خبر دی. اچھا، مالک ابن انس کون ہے؟ یہ امام مالک ہیں، ٹھیک ہے، جن کی فقہ جو ہے وہ چار اماموں میں سے ایک امام ہے، امام مالک. تو مالک ابن انس نے عن ابن شہاب، ابن شہاب جو تھے یہ حضرت امام مالک کے استاد تھے. عن سالم، سالم کون تھے؟ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے شاگرد تھے. اور الحمدللہ وہ زمانہ تھا کہ غلاموں کو لوگ تعلیم دیتے تھے اور وہ علماء بن جاتے تھے. ابن شہاب جو ہے انہوں نے ایک غلام سے، دیکھیں، ایک غلام سے جا کے علم سیکھا. غلام آزاد غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، لیکن اتنے بڑے عالم بن گئے تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے علم سیکھتے تھے. تو سالم بن عبداللہ جو ہے یہ عبداللہ بن عمر ہے. ان ابیہی، سالم یہ پر جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، ان کے غلام بھی ہیں مشہور حضرت عبداللہ بن عمر کے، لیکن یہ جو ہے سالم بن عبداللہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں. اور عبداللہ بن عمر کون تھے؟ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے. تو اصل راوی کون ہے یہاں پر؟ جو عبداللہ بن عمر ہے. ان رسول اللہ، اور یہ سارے مدنی راوی ہیں سوائے ان کے جو عبداللہ بن یوسف ہیں، ان کے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ مدینہ کے مشہور علماء ہیں، راوی حدیث کے راوی ہیں. ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، گزرے، علی رجل، ایک شخص کے پاس سے، من الانصار، جو کہ انصاری تھا. تو وہو یعظ اخاہ فی الحیاء، اور واو جو ہے یہ اور کے معنی میں نہیں ہے، یہ اس حال میں، یعنی کہ حال، یہ حالیہ ہے، واو حالیہ کہتے ہیں اس کو، جو کہ جب کچھ کام ہو رہا تھا اس وقت کیا حالت تھی اس کو بتاتا ہے. تو جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہاں اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ وہ ایک انصاری شخص جو تھے وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کے بارے میں. اچھا، یہ حدیث جو دوسری جگہ ہے جو امام بخاری لائے ہیں 61-18 میں، اس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی پہ ناراض ہو رہے تھے، عتاب کر رہے تھے، یعنی کہ ناراض ہو رہے تھے. نصیحت کا لفظ یہاں پر ہے، وہاں پہ عتاب کا لفظ ہے کہ وہ اپنے بھائی پر ناراض ہو رہے تھے. تو کہ وہ بھائی بہت زیادہ شرمیلا بھائی تھا، تو بڑے بھائی ان کو ناراض ہو رہے تھے ان سے کہ تمہاری شرم و حیا جو ہے وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے، تم بہت سے معاملے میں اپنا حق نہیں مانگ سکتے ہو، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء، کیونکہ بے شک حیا من الایمان، ایمان میں سے ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھائی کو سمجھایا جو نصیحت کر رہا تھا یا غصہ کر رہا تھا اپنے بھائی پر کہ تمہاری شرم و حیا اتنی زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تم اپنا حق بھی نہیں مانگ سکتے ہو اور تم نقصان کرتے ہو اپنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے، تو ایمان کو فائدہ دینے والی چیز ہے. حیا جتنی زیادہ حیا ہے اتنا زیادہ ایمان ہے. تو تم حیا سے اس کو کم کرنے کو کہہ رہے ہو تو اس کا ایمان کم ہوگا. تو مطلب یہ کہ دنیا کا اگر نقصان ہو بھی رہا ہے اس کا،
تو کوئی بات نہیں، ایمان کو کم کرنا آخرت کا نقصان ہے، تو اس کو اس پہ مت غصہ کرو۔ تو یہ اب اس حدیث پہ ہم غور تھوڑا سا کرتے ہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے یہاں پر، تو باب کا کیا مقصد ہے؟ تو یہاں پر باب امام بخاری اب تک جو تھے نا، وہ ہمیں وہ احادیث بتا رہے تھے جن کے کرنے سے، جن کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، یعنی وہ کام جو ایمان سے ریلیٹڈ کام تھے، یا وہ اخلاقی باتیں، جو وہ عادات جو کہ ایمان کو بڑھانے والی تھی، ان کا ذکر کیا۔ اب امام بخاری ہمیں یہ آئندہ کی اس حدیث کے بعد سے امام بخاری ہمیں وہ چیزیں بتائیں گے جن سے ایمان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ چیزیں، یا تو وہ خصلتیں اگر انسان میں ہیں جو ایمان کو نقصان دیتی ہے، یا وہ چیزیں جو کہ ایمان کو کم کرتی ہے۔ تو یہاں پر حیا جو ہے، اگر حیا کو کم کرنے کا بھائی کہہ رہا ہے، تو حیا کم کرنے سے ایمان کا نقصان ہوگا۔ تو گویا کہ کوئی انسان اپنے اندر بہت شرم محسوس کرتا ہے، اور وہ جو ہے اس کو اپنے آپ کو بادر کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی شرم ہے کہ میں لوگوں میں زیادہ کھل کے بات بھی نہیں کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بعض اوقات انسان کوستا ہے نا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے تو پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یا میں بالکل اگنور ہوتا ہوں۔ تو انسان یہ نہ سوچے، کیونکہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، حیا کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو اگر حیا زیادہ اللہ نے نیچرلی دی ہے تو انسان اس کے بارے میں برا نہ محسوس کرے۔ تو ایک تو یہ مقصد ہے۔ دوسرا، امام بخاری جو ہے وہ یہاں پر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک صرف دل میں ایمان ہو، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کا بہت سے ہمارے اعمال کا اثر ایمان پہ آتا ہے، ہماری بہت سی عادتیں جو ہوتی ہیں، ہمارا اخلاق ہوتا ہے، اس کا بھی ہمارے ایمان پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چونکہ جو مرجئہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان صرف قول ہے، اس پر عمل کا یا عادات کا، اخلاق کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایک بار انسان کہہ دے میں مسلمان ہوں، تو بس وہ اس کا ایمان جو ہے وہ سب کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ تو یہ بلیو کرتے تھے کہ سارے مسلمانوں کا ایمان برابر ہے، ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر امام بخاری یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حیا جس میں کم ہوئی، اس کا ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ امام بخاری اس حیا کے بارے میں یہ حدیث 6117 بھی لائے ہیں، جو کہ کتاب الادب میں ہے، ٹھیک ہے، کتاب الادب میں ہے، اور یہ اسی ورڈنگ سے صرف عتاب کا فرق ہے۔ یہاں پر اس میں ہے کہ وَهُوَ يَعِظُكُمْ، تو اس میں صرف یہ کہ وہ عتاب کر رہا تھا۔ یہ لفظ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی، مگر عین تابا عتابا جو ہوتا ہے وہ کسی کو ڈانٹنا، کسی پر ناراض ہونا۔ حدیث نمبر 9 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ تھی حیا ایمان کی شاخ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حدیث نمبر پھر یہ 24 ہے جس میں حیا جو ہے ایمان میں سے یہ آیا۔ پھر 6117 میں ہے کہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 6117 میں 6118 میں یہی حدیث آئی ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے۔ 6120 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں سے ملا، اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو پھر جو جی چاہے وہ کرو۔ یہ پچھلے پیغمبروں کا قول تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کر لو، کیونکہ شرم جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتا ہے۔ جیسے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کو برا سمجھا جاتا ہے شریعت میں، لوگوں میں، عرف میں، معاشرے میں، تو پھر وہ اس کام کو کرنے سے بچتا ہے کہ نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا، اس کی شرم اس کو روکتی ہے۔ تو جب شرم کسی کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کو برے کاموں سے روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔
ہاں حیا شرم جو ہے اٹ پروٹیکٹس اس، لیکن اگر جس کے اندر سے شرم نکل گئی پھر اس کو کوئی چیز پروٹیکٹ نہیں کرتی، اس کو گناہوں سے کوئی چیز روکنے والی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو دوسری حدیث ہے کہ شریعت کی بات پوچھنے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بھی حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے، اور اس میں حضرت ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ تھی، آپ کی وائف تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ شادی کے بعد کیا تھا یا شادی سے، کیونکہ وہ پہلے شادی شدہ تھیں، ان کے بچے بھی تھے، پھر ان کے ہسبینڈ جو تھے جنگ احد میں فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دین کی باتیں بتانے میں شرم نہیں کرتا، تو پھر مجھے ہم کو بھی نہیں، میں نہیں کرنا چاہتی شرم. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب عورت کو خواب میں کوئی ایسا خواب آ جائے جو کہ جنسی نوعیت کا ہو، تو پھر احتلام کہتے ہیں اس کو، کہ انسان جیسے انسان کے باڈی سے اخراج ہوتا ہے، وہ جو جب شوہر اور بیوی کے ملنے سے جو جنسی تعلق سے ہوتا ہے، وہی خواب میں کوئی چیز ایسی دیکھنے سے کبھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا عورت کو غسل کرنا ضروری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، اگر لکوڈ دیکھے عورت کے کپڑے کچھ گیلے ہوئے تو پھر وہ جو ہے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو یہ خواب، یہ جو تھا سوال ذرا مشکل تھا ظاہر ہے ایک عورت کے لیے پوچھنا، لیکن اسی وجہ سے انہوں نے بڑی سمجھداری سے یہ کہا کہ چونکہ اللہ بھی نہیں شرماتا، شریعت کے باتیں بتاتا ہے کھل کے، تو پھر ہم اسی لیے میں بھی شرم نہیں کرنا چاہتی ہوں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. ام سلمہ بہت سمجھدار عورت تھی، ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت مشکل وقت میں، جب صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی تھے. انشاءاللہ کبھی بتاؤں گی. تو بہرحال حیا پھر کیا ہے، حیا کو ذرا سمجھتے ہیں. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ریپیٹ کروں گی کیونکہ یہ امپورٹنٹ باتیں ہیں. یا اس کا روٹ ورڈ ہے، جو کہ زندگی، حیات کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے، اور یا شرم و حیا کا بھی یہی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. یہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور وہ اگر بندوں کو کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو چاہے چھوٹی چیز کی مثال دے لے یا بڑی کی. کیونکہ مشرکین جو تھے وہ ایک ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب کیسی ہے جس میں مچھر اور مکھی کی ذکر کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا. حیا جو ہے وہ حدیث 9 میں ہم نے پڑھا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی ایک شاخ ہے. اسلامی اصطلاح میں حیا کی تعریف کیا ہے؟ خلق یبعث علی ترک القبیح، ایسی عادت جو انسان کو قبیح یعنی برا اور گھٹیا کام چھوڑنے پر مجبور کر دے. تو یہ ایک انسانی فطرت کا ایک جذبہ ہوتا ہے جس سے بعض انسان آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ بہت پاک نفس ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جب بات بھی کرتے ہیں تو جیسے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، چیپ انداز ان کا نہیں ہوتا، گھٹیا طریقے سے بات نہیں کرتے یا لینگویج اچھی یوز کرتے ہیں. یہ ان کا طبعی جذبہ ہوتا ہے جو ان کو وقار سے اچھی طرح بات کرنے پر اکساتا ہے. تو حیا جو ہے اصطلاح میں وہ فطری جذبہ جو انسان کو برے کاموں سے روکے یا کسی حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. تو اس کو شرعی اصطلاح میں حیا کہتے ہیں. دیکھیں، ہمیں جب ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میرا حق ہے یا نہیں ہے کسی چیز پر، انسان ناحق کسی کے ساتھ کوئی ایکشن کرتا ہے تو یہ حیادار لوگوں کا کام نہیں ہے. بے حیا لوگ، جو ڈھیٹ لوگ ہوتے ہیں، وہی جیسے کھلم کھلا دوسروں کا حق تلفی کرتے ہیں، دوسروں کے حق تلفی کرتے ہیں. تو حیا کے بارے میں کہا گیا جیسے تم شرم و حیا کو اگر چھوڑ دو تو پھر تمہیں کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے، پھر جو چاہو کر لو.
یعنی پھر گناہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر حیا ایسی صفت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ متصف ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بھی حیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب حیا والا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، میں نے صرف ایک ٹکڑا ہی بیان کیا ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کی دعا کو نہ قبول کرے، اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو حیا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو فطری جذبہ ہوتا ہے جو انسان کے پیدائشی طور پر بعض انسانوں میں زیادہ ہوتا ہے اور بعض میں کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو کپڑے چینج کرنے کے لیے یا ان کو باتھ روم میں گئے ان کو کلین کرنا ہے تو ماں کے علاوہ اگر کوئی اور آگے بڑھتا ہے تو یہ شرم کرتے کہ نہیں مجھے میری ماں ہی چینج کرے گی۔ تو یہ ایک فطری جذبہ ہوتا ہے، یہ بعض بچوں میں ہوتا ہے بعض میں نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک حیا ہوتی ہے مقتصد۔ مقتصد کیا ہے کہ قصد کرنے، قصد کہتے ہیں پکا ارادہ۔ تو حیا جو ہے یہ انسان کوشش ارادے سے اس کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، جیسے محنت، توجہ اور ارادے سے جس حیا کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے وہ حیا مقتصد ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطری طور پر بھی بہت حیادار تھے، اور امام حجر نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ایسی تھی جیسے ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے اندر حیا ہوتی ہے، اس طرح کی حیا تھی آپ کے اندر۔ آپ کا چہرہ فوراً سرخ ہو جاتا تھا کوئی نازیبہ بات دیکھتے تھے تو، اور حیا کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقتصد حیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد اور ارادے سے اس حیا کو اپنایا کہ اللہ کی نافرمانی کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم مزاج تھے لیکن آپ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی غیر شرعی کام، ایسا کام جس کو اللہ کی نافرمانی کا کام آپ کے سامنے ہوتا تو آپ کا چہرے پر اس کے ایفیکٹ نظر آتے تھے، آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اس کو۔ تو اگر ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی کا کام کرتے ہوئے دیکھے مگر لوگوں کو اس کام کی برائی بتانے میں شرم محسوس کرے تو یہ اچھی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شرم کی بھی حیا کی اچھی پسندیدہ حیا ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ حیا ہوتی ہے۔ ناپسندیدہ حیا کیا ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کو غلط کام کرتے ہوئے بھی دیکھے لیکن اس کی زبان وہ کہے نہیں مجھے شرم آتی ہے میں کچھ نہیں کہتا، تو یہ پسندیدہ حیا نہیں ہے۔ شریعت نے ہم کو سکھایا ہے کہ جب بے حیائی اور گناہ کے کام دیکھو تو یا تو اس کو ہاتھ سے روکو یا زبان سے روکو یا کم از کم اس کو دل میں برا محسوس کرو، لیکن یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ جب تم دل میں کوئی چیز ناپسند کرتے ہو لیکن تم زبان سے اس کو کہتے نہیں ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ پھر حیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان برائی کی نسبت اپنے نام کے ساتھ ہونے سے ڈرے۔ حیا جب انسان میں ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پسند ہوتا کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات کہے کہ میں نے یہ غلط کام کر رہا ہوں، میں نے یہ برا کام کیا، یہ بے حیائی کا کام کیا، تو وہ اسی وجہ سے وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے کہ میں وہ کام کروں ہی نہ کہ کہیں کل کو لوگ مجھے فیس کرنا پڑے گا۔ تو حرام امور میں حیا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی کام حرام ہے اللہ نے ہمیں منع کیا، شریعت نے ہمیں منع کیا، اس کام کو کرنے سے حیا کرنا اور دور رہنا، بچ جانا، یہ پسندیدہ حیا ہے، یہ ہونی چاہیے بلکہ واجب ہے، یہ ضروری ہے مسلمان پر، کیونکہ اس کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے۔ تو شریعت کے خلاف کاموں سے انسان کو حیا کرنا لازمی ہے۔ ہاں مکروہات جو ہیں جس کو حرام تو نہیں کہا گیا لیکن ہمیں اسلامی معاشرے میں ان چیزوں کو ناپسند کیا جاتا ہے تو ان سے بھی حیا کرنا بہتر ہے۔ لوگوں کے ڈر سے کرنا، دیکھیں حیا جو ہے نا، لوگ دیکھیں ایک مسلمان کو یہ بھی نہیں پسند ہوتا کہ لوگ اس کے بارے میں بری رائے رکھے، ٹھیک ہے، ایک مومن کے بارے میں۔ تو یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ریاکار ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ
اپنے ایمان پر ریفلیکشن، اچھا ریفلیکشن چاہتا ہے. دیکھیں جیسے مثال کے طور پر جب الحمدللہ جب کانشیسنیس آئی مجھے اسلام کی، جب 9/11 کے بعد مجھے ایسے لگا کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اسلام کی شان ہے، اسلامی مسلمان ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے ایک دم سے ایسا احساس ہوا کہ نہیں، میرے غلط رویے سے لوگ جو ہے اسلام کے بارے میں برا تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ میں حجاب پہنے ہوئے ہوں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ جو ہے یہ اس لیے اس میں ریاکاری نہیں ہے، یہ حالانکہ لوگوں کے سامنے ہم ایکسٹرا احتیاط کرتے ہیں اپنے رویے کا، اپنے بات کرنے کے انداز کا. لیکن اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، تو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے وہ اپنے اسلام کو اچھا پیش کرے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے مردوں کی عادت ہوتی ہے ڈرائیونگ میں، ان کو غصہ آ جاتا ہے اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو وہ اچھا میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی رہتی ہوں، جب میں آپ کے ساتھ گاڑی میں ہوں پلیز آپ اپنا غصہ کنٹرول میں رکھ کے کسی کے ساتھ زبردستی کی بات نہ کرے یا کسی کے ساتھ، کیونکہ مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم مسلمان ہیں. تو اگر تھوڑا سا میرے ہسبینڈ برداشت کر لیں گے تو بہتر ہے، اس سے کہ وہ تھوڑا سا ریئیکٹ کر کے اپنے غصے کو لوگوں کے سامنے پیش کرے. یا ہوتا ہے نا ڈرائیو کرتے ہوئے بعض اوقات انسان دوسروں کو غصہ کرنے لگتا ہے یا یہ وہ. تو مجھے اس وقت میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اسلام کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو یہ فرق ہونا چاہیے. ہاں اب ظاہری بات ہے کہ ایک انسان پیورلی صرف اپنے آپ کو پسندیدہ بنانے کے لیے لوگوں میں تو اچھا بنے، لیکن اس کے اندر اچھائی نہ ہو، تو یہ ریاکاری ہے. ٹھیک ہے، اور حیا دار انسان، چونکہ دیکھیں آگے آ رہا ہے کہ اللہ سے حیا سب سے زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قریب ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، ہماری شرک سے زیادہ قریب اللہ ہے. تو یہ نہیں کہ ہمیں صرف لوگوں سے شرم کرنی ہے، ہمیں اللہ سے شرم سب سے پہلے کرنی ہے. یہ اللہ کا حق ہے، کیونکہ یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میری سوچوں کا بھی اللہ کو پتہ ہے. تو انسان اپنی سوچوں پر بھی ایسی سوچوں کو دل سے نکالتا ہے جو کہ حسد، جلن، کڑن، کسی کے بارے میں بری سوچ ہے، یا کوئی ناپسندیدہ اسلامی ناپسندیدہ کام کا دل میں خیال آ رہا ہے، یا کچھ بھی ایسی بات ہے، انسان ان سوچوں کو نکالتا رہے، کیونکہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بری سوچیں ڈالتا ہے. لیکن جس کو اللہ کی شرم ہے وہ اپنے دل کے اپنے خیالات کو بھی پاک رکھتا ہے. تو اب پسندیدہ حیا اور ناپسندیدہ حیا کو میں کوئکلی بتا دیتی ہوں کچھ پوائنٹس میں. انسان اپنے نفس کی کمی کوتاہی سے حیا محسوس کرے، یعنی کہ میرے اندر کچھ بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، میری کچھ شارٹ کمنگز ہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ کبھی غلط رویہ کر جاتی ہوں، کچھ ہے، تو انسان کے اندر اس کا ایمان اس کو اندر سے برا فیل کرائے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ حیا پسندیدہ ہے. اسی طرح اللہ کے جاہ و جلال کو ذہن میں لا کر اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا. انسان کمزور ہے، اس سے گناہ ہو جائے تو انسان سوچے کہ میرا رب، میرا اللہ کتنی شاندار ہستی ہے، کتنا عظیم اللہ ہے، اور میں اس کی مخلوق ہوں، اور میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنے غلط کام کر رہا ہوں. تو اس پر بندہ اگر شرمندہ ہے، حیا محسوس کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے. بعض اوقات لوگوں کے رویے سے کچھ تکلیف پہنچے اور انسان حیا کی وجہ سے سخت کلامی نہ کرے. ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارے ساتھ کچھ زیادتی ہو جائے کبھی، لیکن ہم حیا کی وجہ سے غلط انداز میں بات نہ کریں، نرمی سے سمجھائیں یا اچھے لہجے سے بات کریں، چونکہ ہم ان کے لیول پر نہیں آنا چاہتے. یہ حیا بھی اچھی ہے. اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے. حضرت زینب سے آپ کا جب نکاح ہوا تو صحابہ کرام کے لیے دعوت کے لیے آئے، تو وہ پھر بہت دیر تک بیٹھ گئے کچھ صحابہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گرا گزر رہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مقصد تھی. ایک لمحہ بھی آپ کے پاس فضول بیٹھ کے چٹ چیٹ کرنے والا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے تو کوئی مقصد ہوتا تھا.
تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی وجہ سے ان کو کچھ بولا نہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ان پر تنقید کر دی، ان لوگوں پر، کہ تم جو ہے، آئی تھنک سورہ نور میں ہے یا سورہ تحریم میں ہے، میں شیور نہیں ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی تو شرما رہے ہیں، لیکن تم لوگوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تمہیں جب بلایا جائے تو آؤ، اور پھر جس مقصد سے بلایا، کھانے کے لیے بلایا تو کھا کر چلے جاؤ۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حقیر سمجھنا بھی، سمجھتے ہوئے حیا کرنا بھی اچھا ہے، کہ انسان ہمیشہ اس کے دل میں ہو کہ میں بالکل عاجز بندی ہوں، اور اس کو اپنی کم مائگی کا خیال ہو، اپنی کم تری کا خیال ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے آگے۔ پھر انسان آخرت میں اللہ بندے سے پوچھے، اے بندے تجھے کیا چاہیے، تو بندہ کہے، اے میرے رب، کیا میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے؟ یعنی کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں تو اتنا حقیر ہوں، میری حیثیت ہی کیا ہے، میں حقیر بندہ ہوں، اور رب عظیم مجھ سے، اور اعلیٰ رب مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، تو یہ سوچے کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ یہ شرم بھی ایک مثال ہے۔ پھر انسان کے اندر اللہ کی محبت اور خوف اتنا ہو کہ خود کو اس قابل بھی نہ سمجھے کہ میں اللہ کی عبادت کا حق بھی ادا کرنے کے قابل ہوں، یعنی عبادات کرے لیکن اس کو یہ ہو کہ میں نے شاید پورا حق نہیں ادا کیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، اللہ تو قبول کرنا، تو معاف کر دینا۔ تو یہ ہم جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو یہ دعا ہے، ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہ تو قبول کرنا ہماری نیکی کو، اور ہماری کمی کوتاہی جو اس میں ہو گئی اس کو معاف کرنا۔ کبھی نیکی کے کام پر انسان بوس نہ کرے کہ اوہ میں تو یہ کرتی ہوں، میں تو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو یہ اتنے روزے رکھتی ہوں، بجائے اس کے انسان کے دل میں ایک عاجزی کا احساس ہو کہ پتہ نہیں میں نے اپنی عبادات تو کی ہے، کہیں میں نے اس میں کچھ کمی نہ کر دی ہو، اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تو قبول کر لینا، میری کمی کوتاہی کو نظر انداز کر دینا۔ یہ بھی پسندیدہ بات ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرے مگر حیا کرے کہ شاید میں نے بہت کم صدقہ کیا ہے۔ اسی طرح کوئی برا کام ہو جائے تو انسان خود کو ملامت کرے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب انسان کمزوری میں گناہ کر جاتا ہے، کبھی کسی سے غلط وے میں بات بھی کر لیتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو ملامت کرے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک اچھے بندے کے شان نہیں ہے۔ پھر یہ حیا کی بہت بلند صورت ہے۔ جب انسان کے اندر یہ خصوصیت ہوگی تو وہ انسان اپنی غلطیوں کو اپنے آپ شرم کرے گا، اور پھر وہ ایسا بندہ یقیناً اللہ سے بھی شرم کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ تو یہ سارے پسندیدہ شرم ہے، ٹھیک ہے۔ ناپسندیدہ حیا کون سی ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے حیا محسوس کرے اور رک جائے، کسی کو یہ نہ بتائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، کہ نہیں میں تو اپنا بزنس خود مائنڈ کرتی ہوں، کہتے ہیں نا مائنڈ یور بزنس، نہیں، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے خاص طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں البتہ ہر جگہ پر واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا کا مقصد نہیں ہے، مگر ایک حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے انسان کبھی غلط ہو رہا ہو تو اس کو واضح کر دے کہ یہ غلط ہے۔ اچھا، علم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیے جاتے ہیں اس سے بھی حیا نہیں کرنی چاہیے، کہ انسان علم، اچھے سوالات جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ انسان جب اچھے سوالات کرے گا تو ٹیچر کی بات اسے اچھی سمجھ میں آئے گی اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ایسی حیا جو کہ انسان کو کلاس میں بھی خاموش رکھے، علم حاصل کرنے میں خاموش رکھے، وہ اچھی نہیں ہے۔ پھر کسی نیکی کا موقع ملے مگر حیا کی وجہ سے انسان آگے نہ بڑھے تو یہ بھی اچھی نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حق کی گواہی دیتے ہوئے حیا کرنا یہ بھی برا ہے۔ کسی غریب کی مدد کرتے وقت اپنے ساتھیوں سے حیا کر کے مدد میں رک جائے، یعنی کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے انسان کبھی، اور ایسے میں کوئی غریب سامنے آ جاتا ہے، اس کی مدد کرنے کا دل میں خیال بھی آتا ہے، لیکن
سوچتا ہے میرے ساتھی کیا سوچیں گے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ میرا کچھ معاملہ ہے، کچھ تعلق ہے. تو یہ بھی بہت بری بات ہے. کسی دوست کو اچھی عادت کی وجہ سے پسند کرنا، یعنی بعض لوگ ہمیں پسند ہوتے ہیں لیکن بہت پاپولر نہیں ہوتے. اب ہم اپنے پاپولر فرینڈز کے ساتھ اگر بیٹھے ہوں اور وہ شخص ہمیں اسی محفل میں ملے تو ہم اس کو اگنور کریں، حالانکہ اس کو ہم ذاتی طور پر پسند بھی کرتے ہوں، اکیلے میں ہم اس سے اچھا بھی ملتے ہوں، لیکن ہمیں یہ ہو کہ ہمارے جو ہمارا جو پاپولر سرکل ہے اس میں کہیں میرا نام ایسا نہ ہو کہ میں کیسے لوگوں سے دوستی کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ حیا نہیں، ناپسندیدہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حیادار بنائے اور ہمارے ایمان میں برکت دے. آمین.